افغان طالبان مذہبی جذبات کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی راولپنڈی میں اہل تشیع برادری کے علماء کرام سے بات چیت۔ کہا کہ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ علماء کرام کا کردار اتحاد کو مضبوط بنانے اور اتحاد پسندی کا مقابلہ کرنے میں نہایت اہم ہے۔ مزید کہا کہ افغان طالبان پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کو روکیں۔ دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورکس کا جہاں بھی وجود ہوگا انہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ختم کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق علماء کرام نے امن و استحکام کی خواہش کا اظہار کیا، مذہب کے نام پر تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، ملک میں قیام امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ خطے پہ ایرانی حملوں کی پرزور انداز میں مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر سمیت ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہ حملے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ DG ISPR نے کابل ہسپتال پر بمباری کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی وضاحت، کہا کابل میں بمباری کے دوران سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ گولہ بارود سے دھماکے پورے شہر نے دیکھے۔ طالبان کے اکثر جنگجو وردی نہیں سویلین لباس پہنتے ہیں۔ طالبان منشیات کے عادی افراد کو خود کش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کابل میں ملٹری کیمپ ایمونیشن سٹوریج سائٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جہاں ایمونیشن ہو وہاں حملہ ہونے کے بعد بارود پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے ایمونیشن سٹوریج میں ڈرگ ہسپتال کیوں بنایا گیا؟ خارجی نور ولی، خارجی بشیر زیب، خارجی گل بہادر افغانستان میں ہیں۔ افغانستان میں اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بہت زیادہ محتاط ہیں۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے ڈرون افغان طالبان کو بھارت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں، انہیں تو خود دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ آپریشن غضب للحق عید الفطر کے باعث عارضی طور پر روک دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں عید الفطر کے پیش نظر سعودی عرب، قطر، ترکی کی درخواست پر کارروائیاں روکی۔ جنگ بندی کا اطلاق 23 سے 24 مارچ کی درمیانی شب تک ہوگا۔ دہشت گردوں، سہولتکاروں کے خلاف جاری آپریشن میں عارضی وقفہ ہوگا۔ کسی بھی سرحد پار حملے، ڈرون حملے یا دہشت گردی کی صورت میں آپریشن فوری بحال ہوگا۔ خلاف ورزی پر آپریشن غضب للحق پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ سعودی عرب کا پاک افغان عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا عید الفطر کے موقع پر عارضی جنگ بندی کے اعلان پر اظہار اطمینان۔ اقدام عید الفطر کے موقع پر امن اور استحکام کے لیے مثبت پیش رفت قرار۔ قطر کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا اقدام کشیدگی کے خاتمے میں مدد فراہم کرے گا۔ عارضی جنگ بندی مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا راستہ ہموار کرے گی۔ علی لاری جانی، بڑی شخصیت، بڑی قربانی۔ ایرانی سیکیورٹی چیف بھی شہید آیت اللہ خامنائی سے جا ملے۔ علی لاری جانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف بیٹی سے ملنے گئے تھے۔ علی لاری جانی، ان کے بیٹے مرتضیٰ لاری جانی، ڈپٹی علی باطینی، کمانڈر رضا سلیمانی کی نماز جنازہ انقلاب اسکوائر پر ادا۔ دارالحکومت تہران میں لاکھوں افراد کی تعزیتی اجلاس میں شرکت۔ بمباری کے باوجود علی لاری جانی کو الوداع کہنے نکل آئے۔ نماز میں شریک افراد کے مرگ بر امریکہ کے نعرے۔ ایران کی اسرائیلی حملے میں وزیر انٹیلیجنس کی شہادت کی بھی تصدیق۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب شہید ہو گئے۔ علی لاریجانی کے قاتلوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا دو ٹوک اعلان۔ کہا شہداء کا خون اسلامی نظام کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ قاتلوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔
علی لاریجانی کی شہادت، ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، پہلی بار حاج قاسم بیلسٹک میزائلوں کا استعمال، تل ابیب پر خرم شہر فور، قطر، عمان اور خیبر شکن میزائل داغ دیے، اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر ایرانی میزائل حملے سے 3 طیارے تباہ، اسرائیلی ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق متاثرہ طیاروں میں سے ایک میں آگ بھڑک اٹھی، تل ابیب میں کلسٹر بموں سے حملہ، مرکزی ٹرین اسٹیشن کا پلیٹ فارم اور بنیادی انفراسٹرکچر تباہ، ملک بھر میں ٹرین سروس معطل، پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، 200 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا علی لاریجانی کی شہادت پر اظہار افسوس، ایرانی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت، کہا علی لاریجانی کی شہادت پر کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، صدر مملکت کی فوری جنگ بندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، سفارتی کوششوں میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ روس کا علی لاریجانی کی شہادت پر سخت رد عمل، روسی صدارتی محل کرملن کا ایرانی سیکیورٹی چیف کے قتل پر اظہار افسوس، پیغام میں کہا خود مختار ایرانی قیادت کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، ایسے اقدامات قابل مذمت ہیں جو خود مختار ممالک کو نقصان پہنچائیں۔ اسرائیل کا ایران میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر فضائی حملہ، ایران قطر کی مشترکہ پارس گیس فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی، قدرتی گیس ذخیرے کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا، عراق کو ایران سے گیس کی سپلائی معطل، پاسداران انقلاب کا اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل، کہا سعودیہ، قطر اور امارات میں تیل تنصیبات کے قریب رہنے والے فوری علاقہ خالی کر دیں، متحدہ عرب امارات کا پارس گیس فیلڈ پر حملے پر تشویش کا اظہار، کہا پارس فیلڈ کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے، قطری وزارت خارجہ کی ایران کی گیس تنصیبات پر حملے کی شدید مذمت، کہا توانائی تنصیبات پر حملے عالمی توانائی کی سلامتی اور ماحول کے لیے خطرہ ہیں، فریقین احتیاط سے کام لیں، عالمی قوانین کی پاسداری کریں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر ٹرمپ کے دعوے بے بنیاد قرار، امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گابارڈ کا انکشاف، سینٹ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جون 2025 کو امریکی حملوں میں ایران کا جوہری افزودگی پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، جون کے بعد ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کی بحالی کی کوئی کوشش نہیں دیکھی گئی، ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر ان ایکشن، عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، عمان پر حملوں کے دوران قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد کا تبادلہ، وزیراعظم کا کویت کے ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، وزیراعظم کی ایک بار پھر کویت پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، دونوں رہنماؤں نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر اہم بیٹھک، سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا، علاقائی کشیدگی اور ممکنہ سفارتی حل پر مشاورت ہوگی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے، اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔